من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے متعلق باتیں چل رہی ہیں، کئی مجلسوں سے مختلف باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آج کی مجلس میں کچھ اصول اور آداب بیان کیے جائیں کہ ذکر کے آداب کیا ہوتے ہیں، ذکر کے اصول کیا ہیں۔ جب بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر مرید ہوتا ہے، کسی اہل دل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ والے جو اس کو سبق دیتے ہیں سب سے پہلے ذکر سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہر خانقاہ میں یہی ہوتا ہے، اس کو تلقین کی جاتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ ایسا کیوں ہے؟ علماء نے فرمایا اللہ کے ذکر کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے اور خانقاہوں میں زیادہ سے زیادہ زور اللہ کے ذکر پر اس وجہ سے دیا جاتا ہے تاکہ بندے کا جو نفس ہے وہ رذائل سے، گندگیوں سے پاک اور صاف ہو جائے اور دل کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ کیونکہ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا، گندگیوں سے صاف نہیں ہوگا، آپ اللہ کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ نفس آپ کو نماز پڑھنے دے گا ہی نہیں، یہ مسجدوں میں آنے سے روک دے گا، گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے خانقاہوں کے اندر اللہ والوں کے یہاں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے اور اسباق کی جو مشق کرائی جاتی ہے وہ ذکر اللہ کی کرائی جاتی ہے تاکہ ہمارا نفس گندگیوں سے، رذائل سے، دنیا کی محبتوں سے اتنا پاک اور صاف ہو جائے کہ جب بھی ہم کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمارے دل کی راہ میں، روح کی راہ میں وہ کبھی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو ذکر کے اسباب کی وجہ ہوئی۔ سب سے بہتر وقت کیا ہے ذکر کا؟ آپ جب انفرادی میں کبھی ذکر کریں تو خالی پیٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ محدثین اور علماء اولیاء اللہ نے لکھی ہے، خالی پیٹ آپ کریں گے تو ذکر کے انوارات اندر اترتے چلے جائیں گے، ان کی برکتیں اندر کیا ہے داخل ہوتی چلی جائیں گی، اور جتنا پیٹ آپ کا بھرا ہوگا اتنی غفلت اور سستی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے مشائخ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، وہ تہجد کے وقت میں عموماً تنہا ذکر کرتے ہیں، اور جو مجالس لگائی جاتی ہیں ذکر کی رمضان کے علاوہ وہ عموماً فجر کے بعد ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکز اور مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرکز، ان جیسے بڑے بڑے اکابرین کی خانقاہوں میں آپ جا کر دیکھیں، آج بھی فجر کے بعد ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے۔ جب خالی پیٹ ہم ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو اس کے انوارات اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات، جب بندہ ذکر کرے تو اس وقت بدن کے اندر چستی اور پھرتی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، نیند آ جاتی ہے آپ پر، تو آپ اس وقت کیا ذکر بند کر دیجیے، سو جائیے، آرام کر لیجیے۔ جب نیند مکمل ہو جائے پھر اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ حضرت عالم ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے ایک مرید نے یہی سوال کیا، حضرت جب ہم ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تکیہ لگا کر سو جایا کر، جب نیند پوری ہو جائے پھر اس کے بعد اٹھو اور اپنے ذکر کو مکمل کرو۔ تو کبھی بھی کیا سستی لاپرواہی کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سستی کے ساتھ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو بھرپور اس کا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، اس کی جو لذتیں ہمیں ملنی چاہیے، جو اس کے مقاصد ہمیں حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں۔ یہ تو دو باتیں۔ اور آج کل بہت سے لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے کہ وہ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی کیفیات ان کے اوپر طاری نہیں ہوتی ہے، کشف و کرامات کا ظہور نہیں ہوتا ہے،
تو پھر وہ شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ غلط فہمی ہے۔ ذکر کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھیں۔ ہم نے ذکر کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ذکر کا مقصد ہے محبوب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ذکر کا مقصد یہ اللہ تک، محبوب تک، مقصود تک یہ پہنچانے والا ایک ذریعہ ہے، اور ذریعہ کو بندہ کبھی چھوڑا نہیں کرتا ہے، چاہے کیفیات حاصل ہو یا نہ ہو، ہمیشہ ان کو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یہی بات ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ سے ایک بندے نے یہی ذکر کیا کہ حضرت ہم کافی دنوں سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، آئے دن ہم کیا ہے راتوں کو اٹھ کر کیا ہے اپنے پیارے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن کیفیات کا ظہور نہیں ہوتا، کشف و کرامات کا ظہور نہیں ہوتا۔ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یہی کیا کم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنا نام یاد کرنے کی توفیق دی۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس رب نے، اس خالق نے، اس معبود برحق نے ہمیں اپنا پیارا نام یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما دی۔ ورنہ کتنے بندے ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان کی زبان سے اللہ اللہ نہیں نکلتا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کم بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور بڑی آگے کیا ہے فرمایا، بڑی اونچی بات فرمائی، فرمایا ذکر کرتے رہو، اگر مقصود نہ ملے تو ہمارا شمار طلبگاروں میں ضرور ہو جائے گا۔ یہی کیا کام ہے کہ اللہ والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، محبوبین میں ہمارا شمار ہو جائے، مقبولین میں ہمارا شمار ہو جائے۔ مسلمانوں، یہی بڑی بات ہے۔ اور جب رات کو آپ کیا ذکر کریں تو پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ذکر میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ چہار زانوں بیٹھا کریں۔ اور اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں دائنے پیر کا جو انگوٹھا ہے اور اس کے بازو والی جو انگلی ہے اس سے گھٹنے کے پاس ایک موٹی سی رگ ہے، وہ رگ ڈائریکٹ قلب تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو وساوس آئیں، خیالات آئیں ذکر کرتے وقت تو انگوٹھے سے اس رگ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجیے، تو ذکر کے انواروں اور برکات وہ قلب تک ڈائریکٹ پہنچتے ہیں۔ پھر وساوس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نفسانی وساوس، شیطانی وساوس کا دروازہ کیا ہے بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس طرح مسلسل اصول کے ساتھ، آداب کے ساتھ، چاہے کیفیات کا ظہور ہو نہ ہو، آپ ذکر میں لگے رہیں گے اور شیخ سے مشورہ کرتے رہیں گے۔ ایک بات سمجھ لو، صرف بیان کو سن کر کے آپ ذکر کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے شیخ کے پاس بیٹھیے، یہ ذکر بھی جیسے نمازیں سیکھی جاتی ہیں، وضو سیکھا جاتا ہے، یہ ذکر بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ جب تک آپ اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی برکتوں کا ظہور آپ پر نہیں ہو سکتا۔ آپ جس شیخ سے بھی، جس اللہ والے سے بھی مرید ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ جو تسبیح بتائیں وہ کس طرح کرنی ہے، آپ ان سے باضابطہ اس کا طریقہ اور سبق سیکھیں۔ جب سیکھ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ پوری برکتوں کا ظہور ہوگا۔ اب آخر میں ایک بات عرض کر دوں، ذکر پر مداومت کب ہوگی؟ ہم اللہ کے قریب اور اطاعت پر ہم کھڑے کب ہوں گے؟ جب 3 چیزوں کی پابندی کریں گے۔ تصوف کے اندر 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں۔ نمبر 1 مجاہدہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا نفس نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنا، آپ نفس کی خلاف ورزی کر کر نماز کے لیے آ جائیں۔ آپ کا نفس نہیں چاہتا ہے اللہ اللہ کرنا، نفس کی خلاف ورزی کر کے آپ اللہ کو یاد کیجیے۔ آپ کا نفس نہیں چاہتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سیکھیں،
تو آپ نفس کی خلاف ورزی کر کے آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سیکھیے، یہ ہے مجاہدہ۔ اور اسی پہلے نمبر کے اندر ہے اپنے آپ کو زہر سے بچانا۔ یہ زہر کیا چیز ہے؟ یہ ہے گناہ اور معصیت۔ آپ مجاہدہ ایک طرفہ کریں، اعمال میں لگے رہیں، لیکن اپنے آپ کو زہر سے نہ بچائیں تو آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کو وہ لذتیں محسوس نہیں ہوں۔ تو ہمیں اعمال پر لگنا ہے اور اپنے آپ کو زہر سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا آئی ہے؟ مجاہدہ۔ پہلی چیز مجاہدہ۔ علماء نے فرمایا یہ مجاہدہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے اور آپ کی غذا، کھانا جیسے ہوا کرتا ہے، یہ مجاہدہ کھانے کے درجے میں۔ دوسری چیز ہے اعمال پر پابندی۔ اگر آپ مجاہدہ کریں اور اعمال پہ پابندی نہ کریں پھر بھی آپ کو کما حقہ برکتیں ظاہر نہیں ہوں، کما حقہ آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے نمبر کی چیز ہے معمولات پر پابندی۔ جو معمول آپ کو بتا دیا جائے آپ اس پہ جم جائیں گے، یہ جمنا بہت بڑی چیز ہے۔ علماء نے فرمایا یہ دوسری چیز دوا کے درجے میں۔ آخر میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے صحبت شیخ، اور شیخ سے رابطہ رکھتے رہنا۔ اگر آپ شیخ کی صحبت میں نہ رہیں اور ان سے روابط نہ رکھیں تو بھی آپ کو کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ تیسری چیز جو ہے علماء نے فرمایا یہ مطب اور دواخانے کے درجے میں۔ اب آپ مثال سے سمجھیے، ایک بندہ ہے وہ صرف غذا کو استعمال کرتا ہے، دوا کو نہیں لیتا ہے، اور مطب اور دواخانوں میں جا کر ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں کرتا تو وہ ناکام رہتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا بندہ ہے جو دوا کو تو لیتا ہے لیکن غذا کو نہیں لیتا ہے، مطب میں نہیں جاتا، ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں کرتا تو اس کی دوا بھی کارگر نہیں ہوتی، وہ بھی ناکام رہتا ہے۔ ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو غذا کو بھی استعمال کرتا ہے، وقت پر دوا کو بھی استعمال کرتا ہے اور ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کرتا رہتا ہے، اب وہ بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے، اب اس کی صحت بالکل تندرست ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا جب ہم مجاہدہ کریں، یہ ہم غذا کو لے رہے ہیں، پھر ہم معمولات کی پابندی میں لگ جائیں، یہ ہم دوا کا استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں، یہ ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا ہے۔ جب بندہ ان تین چیزوں کو کرتا ہے تو ان تین چیزوں کے بعد جا کے اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، مجاہدہ جو ہے اس کی علماء نے دو قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ مجاہدہ کریں صرف واجبات، فرائض اور سنن مؤکدہ میں، آپ زندگی کے اندر فرائض کو پڑھیں، واجبات پر عمل کریں، سنن مؤکدہ پر عمل کریں۔ علماء نے فرمایا یہ پہلی قسم کا جو مجاہدہ ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا عاشق بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا عاشق بنتا ہے۔ اور دوسری قسم کا مجاہدہ ہے وہ ہے کہ آپ فرائض اور واجبات کے ساتھ سنن اور مستحبات کا بھی لحاظ کریں، افضل اور بہتر جو اعمال ہیں ان کا بھی لحاظ کریں۔ علماء نے فرمایا یہ دوسرے درجے کا مجاہدہ بندے کو محبوب بنایا کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا عاشق بھی بننا ہے، اللہ کا محبوب بھی بننا ہے، بنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں طرح کا مجاہدہ کرنا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک بندہ ہے گوشت اور روٹی کا استعمال کرتا ہے، سالن اور روٹی کا استعمال کرتا ہے، اس کی صحت بالکل ٹھیک رہے گی نہیں رہے گی۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ سالن اور روٹی کو بھی استعمال کرتا ہے، ساتھ میں پھل فروٹ کو بھی استعمال کرتا ہے، دودھ کا بھی استعمال کرتا ہے، اس کی صحت پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی۔ ارے اچھی ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ پہلے نمبر کا مجاہدہ آپ کو پہلے درجے کی صحت عطا کرے گا، دوسرے درجے کا مجاہدہ آپ کو دوسرے درجے کی صحت عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے،
اور اصول و ضوابط کے ساتھ اپنے ذکر میں لگ کر کے اپنے مرضیات پہ چلنا آسان فرمائے۔ انشاءاللہ کل دوسرے نمبر کی بات پر یعنی مداومت پر کل انشاءاللہ روشنی